نعمتوں میں سے 3 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کی روشنی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا مستحق بن جاتا ہے، بلکہ دنیا والے بھی اسے نعمت کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ انسان نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انسانی زندگی کو نعمت بنانے کے لیے احکامات اتارے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم جس کو رکن اسلام کہا گیا ہے وہ روزہ ہے۔ 5 پلرز پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ، یہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان کی بات ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے۔ روزے کا مطلب ہے باز رہنا، ٹھہر جانا، رک جانا، کھانے پینے سے بھی رکنا اور ہر اس برائی سے رک جانا جس کا اللہ ذوالجلال نے رکنے کا حکم دیا ہے اور اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک ہر اس چیز کو استعمال کرنے، بولنے، کھانے یا پینے سے رک جانا جس سے شریعت نے روک دیا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ایسا عمل بتائیے جس جیسا کوئی عمل نہ ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ عمل مجھے بتائیے جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں ہو۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 986، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ میرے صحابی، بے نظیر اور بے مثال عمل کرنا چاہتے ہو اور ایسا عمل جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو تو تم روزہ رکھو، اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3037، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار۔ اللہ ذوالجلال نے تمہیں ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائی ہیں۔ کن نیک لوگوں کی دعائیں تمہیں ملتی ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں۔ کیسے لوگوں کو ملتی ہیں؟ یقومون اللیل ویصومون النہار ولیسوا بأثمہ ولا فجار، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں نہ تو یہ فاسق ہوں گے نہ گنہگار ہوں گے، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ ان ہستیوں کے لیے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے، یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے
یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا، اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ 4 قسم کی ڈھال جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے، یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، تو روزہ رکھے۔ اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ کسی کی جان میں فتنہ ہو، بندہ نیک نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے، وہ بھی فتنے میں پڑا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی پڑوسی نہیں، تب بھی خوف کا فتنہ ہے، اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے، تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو ان 5 کے 5 فتنوں سے محفوظ کر دیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع ہستی ہے۔ اس ہستی کو ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ بھی بنایا، اور اس کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس ہستی کی اتباع حقیقت میں اللہ ذوالجلال کی اتباع ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا، من یطع الرسول
فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت کی۔ زندگی کے اندر انسان کو عمل کا پابند بنایا گیا ہے، لیکن عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں صرف وہی قبول ہوتا ہے جس میں 2 شرطیں ہوں۔ جب تک اللہ کی رضا کے لیے کام نہ ہو، کتنا بھی اچھا کام ہو وہ قبول نہیں ہوتا۔ جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ کتنا بھی اچھا کام ہو، کرنے والا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں عمل بھی کروں قبول بھی نہ ہوں تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتے، وہ عمل بھی کیے جا رہے ہیں۔ عمل تو وہی قبول ہوگا جس کی تفصیل شریعت نے بیان کر دی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ کے محبوب کے طریقے اور سلیقے کے مطابق ہو۔ تو وہ لوگ جن کا عمل قبول نہیں ہوتا، مشرک انسان جو ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کو 18 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع چلے جاتے، باقی تو کوئی ذات بچی نہیں۔ روئے زمین پہ بسنے والی بنی نوع انسان جو ہے، آدم سے لے کے اور آج تک اور قیامت تک، اس میں سب سے اعلیٰ تو انبیاء ہی ہیں نا۔ اگر اتنے انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی حبط عنہم ضائع چلے جاتے، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے ہاں؟ اسی زندگی میں شرک کے قریب نہ جائیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہ سمجھیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ سمجھیں۔ یہ اولاد دینا، یہ بگڑی بنانا، کسی کی فریاد سننا، کسی کو خزانے دینا اور طرح طرح کی جو امیدیں انسان مخلوق سے لگا لیتا ہے، یہ صرف اللہ سے لگانی چاہیے۔ اگر اس میں سے کسی بات کو اختیار کر لیا، جو چاہے اعمال کر لیں، قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی، مکھی کی کیا قیمت ہے؟ دیوی کے نام پہ مکھی کا چڑھاوا چڑھانا تھا۔ سفر پہ نکلے شکار پہ 2 لوگ، ایک نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو میں کسی اور کے نام پہ تو چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ اس کو قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور ایک نے کہا مکھی ہے نا، چڑھاوا چڑھایا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ کوئی ہے دکان یہاں وطن عزیز میں جہاں مکھیاں بکتی ہیں؟ کوئی نہیں۔ کیا قیمت ہے مکھی کی؟ اگر مکھی کا چڑھاوا بھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھانے پہ راضی ہو جانا جہنم کا باعث ہے، تو 10 من دودھ جو ہے کسی ایسی جگہ پہ بھجوانا جہاں شرک ہوتا ہے، اس کا کیا بنے گا بیچارے کو؟ کاش وہ کسی فقیر کو دے دیتا، کسی مسکین کا خیال کرتا۔
کسی کمزور کا خیال کرتا ہے، اس کے درجات کو اللہ بلند کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا اس کو وارث بنا دیتے ہیں۔ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر تو زندگی میں توبہ ہو جائے، بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر وہ دنیا میں توبہ نہ کی تو قیامت کو تو کوئی فدیہ اس کا قبول ہی نہیں ہوگا، شرک تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ باقی اعمال اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے کمی کوتاہی، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک شرک کی ہوا بھی نہ لگائے۔ ریاکار کا عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتے، شہرت کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، نمائش کے لیے، کہ لوگ کہیں واہ کیا کام ہے جی، اس نظریے سے کیا ہوا کام وہ دنیا جہان کا نیک انسان بھی کرے وہ قبول نہیں ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو دنیا میں نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ریاکار سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یہ شہرت کے لیے نماز پڑھتا تھا، جو اس لیے نماز پڑھتا تھا لوگ دیکھیں کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، سجدہ کرنا چاہے گا، جھک ہی نہیں سکے گا۔ یعود ظہرہ طبقا واحدا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ پھر سجدہ کرنا چاہے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، بلکہ خر علی قفا، پچھلی طرف گدی کے بل گر جائے گا۔ کون؟ ریاکار۔ اس لیے نہ کام کیا کریں دنیا راضی ہو جائے، کبھی دنیا راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ کام کیا کریں کہ میری شہرت ہو جائے، اخلاص سے کام کریں گے وہ شہرت ہوگی جو آپ اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شہرت ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور تمہارا رب کھربوں فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کر رہا ہو، یہ اصل شہرت ہے کہ تم زمین پہ چلو، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ دنیاوی وقتی شہرت، وقتی تعریف، وقتی واہ واہ کے لیے کوئی کام نہ کیا کرو کہ لوگ یہ سوچیں گے، کبھی لوگوں کا خیال نہ کرے، کیونکہ تم نے حساب دینا ہے میرے پیارے اور معزز بھائیوں، اللہ کو، لوگوں کو نہیں۔ لوگ آج تو تعریف کریں گے، کل گالی بھی دیں گے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو تعریف کریں گے اس سے درجات بڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ بنفسک اذا خلوت۔ جو چیز تمہیں یہ پسند نہیں نا کہ لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے، وہ اکیلے بھی نہ کیا کرو۔ دل کے حالات تو اللہ جانتے ہیں، دل میں تو پتہ ہی ہوتا ہے بندے کا وہ کیا سوچ رہا ہے، کس لیے کام کر رہا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، اکیلے بھی نہ کیا کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی راہ میں شہادت، اتنی بڑی بات ہے، اتنی عظیم بات، جان ہی بندہ دے دے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے بھی یہ چاہتا ہو شہید بھی ہو جاؤں، دنیا بھی تعریف کرے، جان بھی گئی۔ صحابہ نے پوچھا اسے قیامت کو کیا ملے گا؟ فرمایا لا شیء لہ،
تم کہتے ہو اسے کچھ ملے گا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی چاہتی تعریف بھی ہو، اس کی تمنا تھی شہرت بھی ہو، اس کا شوق تھا لوگ کہیں بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا جرت والا ہے۔ وہ میدان جہاد میں ہو یا علم کے میدان میں ہو یا سخاوت میں ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کے ہاں مقام چاہتا ہے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور قبول ہی نہیں ہوتے۔ دنیا میں آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر وہ نکال بھی دے تو آپ کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن قیامت کو اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے جو بھی کام کریں یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ عز و جل ریاکاری سے بھی اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلہ خالصا لوجہک الکریم ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ اللہ یہ عمل اپنے لیے ہی خالص رکھنا، کسی کا حصہ نہ اس میں ڈالنا۔ اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک خالصا۔ اللہ میرے سارے عمل ٹھیک کر دے اور اپنے لیے خاص کر لے۔ تیسرا وہ بد نصیب جس کا عمل قبول نہیں ہوتا، وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو کام نہیں کرتا، ویسے آپ سے مشورہ ہی ہے کہ جس محبوب جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، اگر اس کی ادائیں کسی کو پسند نہیں ہے تو بندہ اللہ کو پسند آئے گا؟ اس جیسی ذات بنائی کوئی نہیں اللہ نے، اس جیسی صفات اللہ نے کسی کو عطائی نہیں ہے۔ پوری کائنات اور 1,24,000 پیغمبر ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف، اتنی بڑی ہستی مخلوق میں سے، اور بندہ کہے نہیں میں نے اس ہستی کے طریقے کے مطابق نہیں کام کرنا، اور پھر وہ اللہ کا پیارا بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو توہین ہے کہ جس کو پوری کائنات سے اللہ نے افضل بنایا، تم کہتے ہو کہ نہیں میں نے اس کا کام، اس کی بات نہیں ماننی، کسی اور کی بات ماننی۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے اس ہستی کی؟ اس لیے اس ہستی کے قول و کردار کو جب تک میں اپنے لیے نمونہ نہیں بناتا، میں ساری رات سجدے میں پڑا رہوں، جب تک اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوگا، یہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے، اس نے کوئی بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، مردود۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھنے والے نا، یہ ہاتھ ان کے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، پاؤں چمک رہے ہوں گے، نشانی ہوگی یہ نمازی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، قیامت کو جب حوض کوثر پہ اللہ کے رسول سب سے پہلے آئیں گے تو کچھ قومیں آئیں گی، اللہ کے رسول بھی پہچانیں گے، وہ بھی پہچانیں گے۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء۔ فرمایا میری امت کے لوگ جو نمازی ہیں، ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ 5 کلیان گھوڑے کی طرح چمک رہا ہو۔
وہاں آئیں گے لیکن فوراً ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ. اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی اصحابی اصحابی اصیحابی اصیحابی کما فی روایت اخری. یہ تو میرے ساتھ ہی لگتے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں. آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک. میرے محبوب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کون کون سے طریقے نکال لیے تھے آپ کے بعد. انک لا تدری ما عاملوا بعدک. آپ کے جانے کے بعد آپ کے علم میں نہیں کہ انہوں نے عمل کون کون سے کیے. اس وقت سید المرسلین فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی. دو روایت. اگر ایسی بات ہے انہوں نے میرے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیے، نئے نئے کام گھڑ لیے ہیں، تو ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. جنہوں نے تبدیلی کر دی، تغیر کر دی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. سوچنے کی بات ہے، جس کو اللہ کے رسول نے دھتکار دیا اس کا والی وارث کون ہے؟ اس ہستی کی سفارش کے بغیر تو کوئی جنت نہیں جا سکتا. اس ہستی کی شفاعت ہوگی تو جنتی اعلیٰ مقام پہ جا سکے گا، بلکہ حساب ہی شروع نہیں ہونا جب تک وہ ہستی سفارش نہیں کرے. اس ہستی نے اگر کہہ دیا کہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، دھتکار دیا، یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ آپ لوگوں کو شاید غصہ آتا ہو جو بدعات میں پڑے ہیں. سچی بات یہ ہے، دلائل کو دیکھ کے ترس آتا ہے، یا اللہ ان کی اصلاح کر دے. محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، یا اللہ سنت کے مطابق ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدعتی انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. پردہ لٹکایا ہو اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. اور حسن بصری کی روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، سید ترغیب کی بھی روایت ہے، جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے حج عمرہ نماز روزہ اس کا قبول ہی نہیں ہے. وہ اور چیز رہے گی، اگر نماز روزہ اور حج عمرہ ہی قبول نہیں ہے تو باقی کون سا عمل؟ اس لیے ہر وقت اس بات کی کوشش کیا کریں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے. اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ جیسا کوئی کامیاب بندہ نہیں. امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ. یا اللہ اسلام پہ رکھنا اور سنت پہ رکھنا. ایک بندہ بڑا ہی رو رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے میرا نا ایک دوست فوت ہو گیا. کہتے اتنی بات بتاؤ، حل ہوا کان علی السنہ، کیا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر غم نہ کرو، ستلقاہ، ان قریب تم جنت میں اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں سنت کا پابند بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کو چھوڑنا، نیا کام نکالنا، منمانی کرنی، کسی بڑے کی بات کہ میرے بڑے نے یہ کہا ہے، میرا بڑا یہ کرتا ہے. مسلمان کا بڑا محمد رسول اللہ ہے، اسے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں بھیجا اور نہ قیامت تک آئے گا. ثقہ تامہ، یہ اپنے دل میں گرہ باندھ لے، جب سے کائنات بنی ہے مخلوق میں سے اللہ نے اس سے بڑا کوئی انسان نہیں بھیجا. اس لیے اس کو بڑا مانو. اس کی بات جب آ جائے تو پھر کسی کی بات پہ دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھا کرو. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد جو افضل ہے وہ سیدنا ابو بکر ہے، کیونکہ 8 دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے.
اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب دے گا۔ ایک بندے نے سیدنا ابو بکر کی بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں پیش کی، حدیث سنائی گئی، کہتے ہیں ابو بکر تو یہ فرماتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تم نبی کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کر رہے ہو، مجھے تو خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اگر ابو بکر کی بات بھی پیش نہیں کی جا سکتی تو دیانت داری سے بتائیے اس جیسی ہستی بھی دنیا میں کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے۔ امام جرجانی کہتے ہیں البدعہ ہی الفعلۃ المخالفہ للسنہ، بدعت ایسے فعل کو کہتے ہیں جو سنت کے مخالف ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ فی الدین ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت نہیں کہا اس کو شریعت ماننا یہ بدعت ہے۔ وہو ما لم یأمر بہ امر ایجاب ولا استحباب، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا اس کو کہنا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ نا آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، وہ پتہ کیا کہیں گے، یہ بدعت کی رٹ لگائی رکھتے ہیں، آپ بھی تو نہیں تھے نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو آپ بھی بدعت ہوئے۔ یہ چکمہ دینے کے طریقے ہیں۔ تو چلو اگر آپ اس تعریف پہ ہی آتے ہیں کہ فلاں نہیں تھا تو یہ بدعت ہے، تو آپ بھی نہیں تھے بدعت تو آپ بھی ہوئے۔ پھر بات یہ نہیں ہے، جس چیز کو دین سمجھ کے اختیار کیا جائے اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس وقت اگر آپ کی تعریف کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت ہے، تو پھر تو تابعین بھی تبع تابعین بھی ساری بدعت ہو گئے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے۔ اور بھلے مانس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے، لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو۔ لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے۔ نبینا دنیا کے راستے میں چل رہا ہو، کوئی غلط راستہ بتا دے، حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمى عن الطریق، دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے۔ تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا نا، یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڈے میں گر جائے گا نا۔ جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا۔ راستہ جنت کا ہے قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں 2 لفظ پڑھنے والا، میری کیا شان ہے۔ کھربوں ایسے ہوں اللہ کے رسول کے ایک فرمان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا؟ جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے،
دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کا کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کوئی مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور اب ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا، عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا۔ نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں، جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اور میری بات کو یاد رکھیے گا، آپ میرے لیے بہت عزت والے ہیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اور برکت فرمائے۔ دنیا کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چکر لگائیں، جتنے فتنے آپ کو ملیں گے اس کے 2 سبب ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے فتنے ہیں اس کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب، فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میں اور آپ کسی ایسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کوئی دنیا کا فتنہ اٹھا کے لائیں، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت۔ فتنہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پسے پش ڈال کر کوئی نیا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کو اختیار کرنے سے کبھی فتنہ نہیں پیدا ہو۔ جو چیز ثابت نہیں اس کو دین لوگ سمجھ بیٹھے۔ اور دوسرا سبب، جب اسلام کی شمولیت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیا مطلب شمولیت کا؟ اسلام کے اندر ایمان بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس میں اقتصادیات بھی ہیں، اس میں زندگی کے معاملات بھی ہیں، علم بھی ہے، جہاد بھی ہے، ذکر، اور اسی طرح بڑوں کا احترام بھی ہے، چھوٹوں پہ شفقت، یہ ساری چیزیں مل کے ایک اسلام بنتا ہے۔ جب شمولیت کا انکار ہوتا ہے تو جس بندے کا ذوق ہو کہ میں نے بس ذکر ہی کرنا ہے، اس کو نہ علم سے غرض ہے، نہ اسے جہاد سے غرض ہے، نہ اسے کسی اور بات سے غرض ہے۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، بس جی یہ اللہ والا بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے 1,44,000 صحابہ تھے، ایسا کوئی اللہ والا نہیں تھا جو یہ کام کرتا اور دنیا کا کوئی اور کام نہ کرتا۔ وہ اپنے گھر میں ذکر و فکر کی کتابیں رکھے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا۔ صرف یہ دین نہیں ہے کہ آپ کہیں باقی سب باطل ہے، دین یہی ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے تسبیح کے دانوں پہ جہاں ذکر گنتے ہو، کبھی ایک تسبیح آئے اس ہاتھ میں پکڑ کے اپنے گناہ بھی گن لیا کرو۔ جب تک بقیہ کاموں کو آپ اختیار نہیں کرتے، آپ دین کے لیے گالی بن جائیں گے کہ دین تو ناقص نہیں ہے۔ کسی کا جہاد سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے بس جہاد ہی جہاد ہے، علم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بڑے کا احترام نہیں کرنا، یہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا دعوت میں ذوق ہے تو اس کو پتہ نہیں بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، میں نے علم سیکھنا ہے، میں نے لوگوں کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں، وہ کہتا ہے بس میں پوری زندگی کے لیے وقف ہوں، گھر ہی نہیں آتا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، وہ مجاہد بھی تھے، وہ علم بھی سیکھتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق تجارت بھی کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک لوگوں کی کمانڈرنگ بھی کی ہے۔ کیا کام نہیں صحابہ نے کیا۔ آپ کسی ایک جزی کو پورا اسلام جب کہیں گے تو باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ اسلام کی تعریف سامنے نہیں آئے گی، وہاں فتنے کھڑے ہوں گے۔ علم بھی سیکھیے، اللہ کا ذکر بھی کیجیے،
بچوں کی نیک تربیت بھی کیجئے، گھر والوں کے حق حقوق بھی پورے کیجئے، اللہ کے بھی حقوق پورے کریں، مخلوق کے بھی حقوق پورے کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، خیر خواہی کو غالب کریں، برائی کا حصے دار نہ بنیں۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اسلام تو مکمل نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو، ایک ہی حصہ داخل نہ ہو، پورے داخل ہو۔ آپ دنیا میں کوئی فتنہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے دو سبب ہوں گے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے وہ ہر قسم کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ بدعت جب عام ہوتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے، جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو بدعت ختم ہوتی ہے۔ حدیث کہتی ہے قیامت کے نزدیک 3 چیزیں بڑی مہنگی ہو جائیں گی۔ پہلی چیز سنت یعمل بہا، سنت آہستہ آہستہ مہنگی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بہت تھوڑے لوگ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وَأَخٌ لِيُسْتَأْنَسُ بِهِ، ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے جس کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ کر لیں۔ وَدِرْهَمٌ حَلَالٌ، حلال لقمہ بہت مہنگا ہو جائے گا، لوگوں میں پرواہ ختم ہو جائے گی کہ حلال و حرام میں تمیز کرے۔ یہ 3 چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، اور آج وہی حال ہو گیا۔ بدعات طرح طرح کی موجود ہے، سنت پہ عمل کرنے والا بہت تھوڑا انسان رہ گیا۔ سبب کیا ہے؟ شیطان نے ایسا چکمہ دیا، ایسا ورغلایا، گناہ کو اتنا خوبصورت بنایا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، گناہ کو نیکی سمجھنے لگ گئے لوگ، اور یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ نیکی تو وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کا اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں بات نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا پیرا ہے اور محمد مصطفیٰ کی زبان پہ بھی اللہ کا پیرا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی ہر انسان کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کچھ نشانیاں میں بیان کر دوں۔ بدعتی اور سنت کے مطابق کام کرنے والے کا فرق کیا ہے؟ امام احمد بن سنان کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا کے اندر جتنے بدعتی ہیں یہ حدیث کی بات کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، کوئی حدیث پیش کیجئے بخاری کی، مسلم کی، اگر تو وہ خوشی سے مان لے تو سمجھ لینا نیکی ہے، اگر وہ آگے سے چمک کھائے سمجھ لینا یہ بدعتی کی نشانی ہے۔ ہو اللہ کے رسول کا فرمان اور دل میں محبت نہ آئے۔ ثابت البنانی اپنے استاد انس بن مالک کو کہتے ہیں ذرا آنکھیں قریب کرنا، میں ان کو ہی بوسہ دے دو جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ۔ فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ، جب انسان بدعتی بنتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی محبت کھینچ لی جاتی ہے۔ حدیث کی محبت، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو، اللہ کے رسول کی ادا کو۔ جب تک اس چیز کی محبت دل میں رہے یہ صحیح راستے پہ ہے۔ جب نفرت ہو جائے حدیث سے تو سمجھ لو یہ اس دائرے سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے جو رحمت و برکت کا دائرہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کا دائرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لوگوں ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ
کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، اس کے طریقے کے مقابلے میں کسی کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور سچ کہا کرتے تھے سفیان ثوری، اور آج ذرا چیک کیجئے گا، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ۔ سفیان ثوری کہتے تھے کہ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدعت پسند ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ سبب یہ ہے لأن المعصیہ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا۔ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے تو توبہ کر لیتے نا لوگ کہ گناہ ہے جی، تو بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کیسے کریں گے؟ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے بندہ، بدعت اصل میں وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی تھی کہ اصل معیار یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اس لیے بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے کوئی نئی بات گھڑ لی جو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اس کا عمل مردود ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا من آوى محدثا من احدث فیہا حدثا، جو مدینہ کے اندر کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، پوری کائنات کی لعنت۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول۔ اسی ایوب سختیانی کہا کرتے تھے، ما ازداد صاحب بدعہ اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا۔ بدعتی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہی بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نا۔ اگر اس طریقے کو چھوڑے گا، جتنا چھوڑے گا اتنا ہی وہ اللہ اس کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت دی، سلف کہا کرتے تھے، فضیل ابن عیاض کی بات ہے، من علامت البلاء ان یکون الرجل صاحب بدعہ۔ کسی بندے کو مصیبت والا دیکھنا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو بدعتی کو دیکھ لو، اس سے بڑی مصیبت کیا؟ سر درد ٹھیک ہو سکتی ہے، بخار ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی بلا آ جائے ٹل جائے گی۔ تو جس کو انسان خوشی سے سینے سے لگائے بیٹھا بدعت کو نیکی سمجھ کے، وہ دور کیسے ہوگی؟ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، یہ مصیبت اس سے دور نہیں ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت ہے صحیح ترغیب کی، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ۔ اللہ بدعتی انسان جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہر قسم کی بدعت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال زندگی کے یہ ایام دیے ہیں ان کو اس طرح خوبصورت بنانے کی توفیق دے جس طرح سلف صالحین کو توفیق دی۔ ہر وہ عمل کریں جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے۔ چپل لینی ہو تو 5 دکانوں پہ میرے پیارے بھائیوں چکر لگاتے ہو کہ کہیں ری سائیکل تو نہیں کیا گیا۔ دین کو سستا نہ سمجھو۔ آپ کوئی بھی عمل کرنے لگے دیکھو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کر لو۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، یہ عمل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ کوشش بھی آپ کریں گے، محنت بھی کریں گے، قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دین صرف 2 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اس کے پیارے محبوب کا فرمان ہے۔
یہ دو چیزیں، جس کو کتاب و سنت کہتے ہیں، جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں، اس کو تھامنے کے بغیر نہ گمراہی سے بندہ بچ سکتا ہے اور نہ ہی نجات پا سکتا ہے۔ اللہ ان دونوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد